اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے اکابر کو بصیرت ہے. انہوں نے آپ کے لیے ایسی چیزیں پسنداز کر رکھی ہیں کہ ضرورت کے وقت پر آپ کے کام آئے گی. وہ بہت کچھ کام آ رہی ہے، بہت کچھ کام آئے گی، بہت کچھ کی ضرورت ہے. اس لیے میں اپنے عام مسلمان بھائیوں کو مایوس کرنے کے فیور میں نہیں رہتا. نہیں، جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، میں ابھی پرسوں ایک جگہ تھا، وہاں علماء کرام بیٹھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ عالمی منظرنامہ اس وقت بڑا خراب ہے. عالمی منظرنامے پہ آپ دیکھیں مسلمان کتنا پسپا ہو رہا ہے، کتنا پریشان ہو رہا ہے، کیسے رہا جائے. ٹھیک ہے، ان کو محبت ہے مسلمانوں سے، واقعتاً غزہ میں خون بہہ رہا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو گھیرا گیا ہے، بوسینیا میں گھیرا گیا ہے، عراق میں گھیرا گیا ہے، افغانستان میں گھیرا گیا ہے. خود ہمارے ملک میں سازش کرنے والے، آپ سازش کرنے والوں سے کیا محبت کی امید رکھتے ہیں؟ بھئی جن کی گھٹی میں آپ کی اسلام کی اذان کی نماز کی دشمنی پڑی ہے، کوئی زہر سے یہ امید رکھے کہ وہ تریاق کا کام کرے گا، یہ تو دیوانی کی بات ہے. جو آپ کے مخالف ہیں ان کا تو کام ہی ہے ساری جان مال، ساری کوششیں آپ کے خلاف کرنا، آپ کی قوم کے خلاف کرنا. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. وہ نوجوان علماء تھے، میں نے ان سے کہا دیکھو، دارالعلوم کے فضلہ بھی تھے، میں نے کہا یہ جو ایک بہترین عنوان ہے عالمی منظرنامہ بڑا تشویشناک ہے. میں بولا میں اس جملے کے انداز کا مولوی نہیں. میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اس میں یہ دیکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے. اب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، لیکن زید بن اسامہ کے لشکر کو بھیج رہے ہیں مدعیان نبوت کے خلاف. میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، آپ مطالعہ کر لو. میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنتے ہیں، رسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی زکوٰۃ میں بکری کا بچہ دیتا تھا اب نہیں دے گا، میں اس سے بھی لڑائی کروں گا. میں وہ منظر دیکھتا ہوں. میں وہ منظر دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق محراب میں تھے اور ان پر جان لیوا حملہ ہوا. میری تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میں اس منظر نامے کو دیکھ رہا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں جو کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا، اخیر میں انہی پر پانی بند کر دیا گیا. ان کو ان کے گھر میں قید اور نظر بند کر دیا گیا، انجام کار شہید کر دیا گیا، اور ان کا جنازہ دفنانے کے لوگ تیاری نہیں کر رہے تھے. ازواج مطہرات نے کہلا کر کے بھیجا اگر مرد تجہیز تکفین نہیں کریں گے تو ہم باہر آئیں گے. اور ان کو بقی میں دور دراز دفن کیا گیا تاکہ دشمن ان کی قبر کو کھود کر کے نہ پھینک سکے. میں وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے مزار کا تاریخ میں پتہ نہیں ہے. وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں حضرت حسن کو زہر دیا گیا. میں وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں حضرت حسین کو 62 اہل بیت کے ساتھ کربلا میں یزید کی فوجوں نے شہید کر دیا. میں وہ منظرنامہ پورے ملک میں آپ دیکھ رہا ہوں. آپ غور کر کے دیکھ لو. ترکوں کے ساتھ عربوں نے غداری کیا، فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ کروا دیا. وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں. میں وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں جب ہندوستان کی آزادی قریب آئی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے دارالندوہ بنایا گیا اور میثاق ملی وجود میں آیا تو ہمارے ایک طبقے نے اکابر کی تکفیر کرنا شروع کر دیا. بھئی آپ کو اکابر کے فتوے سے اختلاف تھا، حالی سے، غالب سے، اقبال سے کیا اختلاف تھا؟ ان کی بھی تکفیر کی گئی. اس امت کو کبھی بھی اس طرح کے حالات سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ منظرنامہ آپ مستقبل والا دیکھیے کہ امام مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا تو کیا ہوگا، یاجوج و ماجوج آئیں گے تو کیا ہوگا. تو جس کو عیش کی جنت چاہیے وہ اپنے آپ کو کنارے کر لے. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. یہ ہمارا منظرنامہ ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اسلام اللہ نے بھیجا ہے، یہ فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. محمود غزنوی کی تاریخ کے بغیر ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. محمود غزنوی نے کئی بار ہندوستان پر لشکر کشی کیا، لیکن آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ملتان کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں کرامتی فرقے کا تھا. اس نے غیر مسلم راجاؤں کے ساتھ مل کر کے ایسی سازش کیا تھا کہ جب غزنی سے محمود غزنوی کی فوج چلے تو راستے میں کاٹ دی جائے، اور اسی کے وزیر کو یہ کہہ کر کے گمراہ کیا تھا کہ محمود غزنوی ختم ہو جائے گا تو میں تم کو بادشاہ بنا دوں گا غزنی کا.
لیکن اسلام کو بچانا محمود غزنوی کا کام نہیں تھا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہم اسباب اختیار کر لیں جتنا ہمارے بس میں ہے، میں اس اسلام پر یقین رکھتا ہوں۔ دوسرے، میرے اکابر کا کردار یہ ہے کہ آج ہی بیج لگا رہے ہیں تو آج ہی ہم پھل کھا لیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی، فتح مکہ میں موجود نہیں تھی۔ کتنے صحابہ احد میں، خندق میں، بدر میں، موتا میں، عبداللہ بن رواحہ جعفر طیار شہید ہو گئے، فتح مکہ میں موجود نہیں تھے۔ اسلام کا غلبہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہو، لیکن سب کامیاب ہیں۔ اس لیے اجتماعی نظریہ، اجتماعی نقطۂ نظر ہمارا وہ ہونا چاہیے جو صحیح اسلامی فلسفی والا ہے۔ اگر اسلام ہمارا محتاج ہوتا، ہم کاٹ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، ہم ایسا کمزور یقین نہیں رکھتے۔ اگر اللہ کو یہی پسند ہے کہ ہم کاٹ دیے جائیں تو حضرت حمزہ کی لاش کے بھی ٹکڑے ہوئے تھے، آپ ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ اگر اسی طرح سے قضا لکھی ہوگی کہ اسلام کے لیے تمہارے ٹکڑے ہوں گے تو یہ تو کامیابی کا راستہ ہے، کوئی ناکامی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم اس طرح کے سارے منظر نامے کو خارج کرتے ہیں اور ایسی ساری فکروں کو خارج کرتے ہیں جو اے سی کمرے میں بیٹھ کر کے آئس کریم کھا کے سکون سے دلہن کی طرح بیٹھ کے بیان کرتے ہیں تمہارے قتل عام کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری قوم ایک غیرت مند قوم ہے، ایک بہادر قوم ہے، ایک ذمہ دار قوم ہے۔ اتنی بڑی قوم کا قتل عام اس ملک میں ہو جائے گا، اسے آسان سمجھتے ہیں، ملک بچے گا، اتنا آسان ہے کہ ہماری قوم کو کوئی قتل عام کر دے اور ختم کر دے اور ملک بھی زندہ رہ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں بڑے واضح لفظوں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو پڑھنا چاہیے کہ اس نئی دنیا میں اسلام، مسلمان، اسلامی ادارے، تعلیمی ادارے، شاعر اسلام کس طریقے سے محفوظ رہیں گے، اور ہم کو نیا نیا اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے کو جان کر کے اسی کے پیچھے اسی نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ نئے تجربے کرنے میں ہماری زندگیاں گزر جائیں گی اور ہم انجام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جو نقش قدم اپنے بڑوں کا ہے اس پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔